بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ یہ حال ہو گیا کہ ہمارے لیے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعہ کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے، ہم تو ڈوب گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے چاروں طرف بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے۔ چنانچہ بادل ٹکڑے ہو کر مدینے کے چاروں طرف بستیوں میں چلا گیا اور مدینہ والوں پر بارش رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6342۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سے رک گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا استسقاء کرنا مسنون ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران دعا فرمائی، مومن کو ہر حال میں اپنی حاجات صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے ارادے سے نکلا اور فوت ہو گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور وفات پا گیا، قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور وفات پا گیا تو قیامت تک اس کے لیے مجاہد کا اجر لکھا جائے گا۔ السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2146۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت اور اخلاص کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک عمل کی سچی نیت سے گھر سے نکلے اور راستے ہی میں وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اس عمل کا اجر مسلسل عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلاتی ہے اور اس بات کی امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی نیت کو ضائع نہیں فرماتا۔